جی ناظرین، اس وقت ہم تحصیل فیروز والا، ضلع شیخ پورہ، موزہ بلے بانیوال، موزہ بلے ڈسنوال، الرحیم گارڈن، رائل سٹی اور پٹھان کالونی کے مشترکہ تاریخی قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ قبرستان کے مناظر آپ دیکھیں تو یہاں پر قبرستان کم اور گھنا جنگل زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اس قبرستان میں زہریلے سانپ اور موذی جاندار موجود ہیں۔ اس قبرستان میں نہ تو کسی میونسپل کارپوریشن نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، نہ ہی آج تک کسی سرکاری اسسٹنٹ کمشنر یا ڈی سی نے آج تک اس قبرستان کا سروے کیا، نہ یہاں کا آج تک وزٹ ہوا۔ حالانکہ سرکاری طور پر میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قبرستان کا سروے کریں اور قبرستان کا جو گھنا جنگل ہے اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کریں۔ میونسپل کارپوریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قبرستان کی چار دیواری کے لیے مخصوص اقدامات کریں، اور اس جو قبرستان کی گلیاں جو مین روڈ ہے اس کو بنوائے، تاکہ یہاں پر علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جب بھی یہاں پر کیچڑ ہوتا ہے تو یہ چیکنی مٹی کی وجہ سے لوگ جب جنازے لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو جو جنازے ہیں وہ لوگوں کے پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے اکثر اوقات یہ واقعات ہوئے ہیں کہ وہ جنازے گر گئے ہیں، اور جنازے کی جس طرح بے حرمتی ہوئی اور جنازے کے ساتھ جو آئے لوگ تھے، جو نمازی تھے، تو ان کے کپڑے جس طرح ناپاک ہوئے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے ایک مرتبہ سروے کریں۔ جو چیف آفیسر ہیں تحصیل فیروز والا میونسپل کارپوریشن کی، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری ہے، ڈی سی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور آ کر سروے کریں، اور یہاں پر دیکھیں کہ قبرستان کی جس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے۔ قبرستان میں گائیں، بھینسیں، بھیڑ، بکریاں جس طرح لوگ لا کر یہاں پر چراہے جو ہیں وہ اس قبرستان میں اپنی بھینس، بکریاں اور گائیں بھینسیں چرا رہے ہیں، اور قبروں کے اوپر جس طرح گوبر پھینکا جا رہا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے افیسروں کو چاہیے کہ یہاں پر ایک مرتبہ آ کے سروے تو کریں، یہاں آ کر دیکھیں کہ کیا حالات ہیں۔ یہ جو قبروں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری ہے، متعلقہ جو ڈی سی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور اس کی جو قبرستان کی جو چار دیواری ہے، یہ جو گھنا جنگل ہے، وہ اس کی آ کے صفائی ستھرائی کروائیں، تاکہ یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو جن ہمارے پیاروں کی تدفین ہوئی ہے، ہم یہ گھنے جنگل کے خوف کی وجہ سے، اور یہاں پر جو ذلیل جانور ہیں، موذی جاندار ہیں، ان کے خوف کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں کے پاس آنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری جو پردہ دار خواتین ہیں وہ اکثر جب یہاں پر گھنے جنگل میں آئیں تو سانپوں کے حملے کی وجہ سے جس طرح ان کا پردہ پاش ہوا، یہ بیان کرنا سمجھ لے ان پردہ دار خواتین کی توہین ہے۔ تو لہٰذا علاقہ مکینوں نے اپیل کی کہ جو میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر ہیں، یہاں کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ موزہ بلے ڈسنوال، موزہ بلے بانیوال، اس کا ایک دفعہ آ کے سروے کریں، آ کے دیکھیں کہ اس قبرستان کے کیا حال احوال ہے۔ یہاں پر نہ تو جنازگاہ میں وضو کے لیے جگہ ہے، اگر کوئی مخیر حضرات یہاں پر پمپ والا نلکا لگا کے چلے گئے ہیں تو ان کی مینٹیننس کے لیے کوئی چیز جگہ نہیں ہے۔ یہاں کے علامہ
سفارت میر صاحب نے بتایا کہ میں نے اکثر یہاں پر دیکھا ہے کہ یہاں پر جو پالتو کتے ہیں، لوگ یہاں پر اپنے معصوم بچوں کی جب تدفین کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ جو پالتو کتے ہیں وہ آ کے قبروں کو کھودتے ہیں، اور قبروں کو کھودنے کے بعد ان کے پیاروں کو، ان کے معصوم بچوں کی جو کو باہر نکال کر جس طرح بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، یہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر جو منظر دیکھ چکے ہیں وہ بیان کریں تو یقین کریں کہ دل ہلا دینے والا یہ واقعات یہاں پر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر گھنے جنگل میں دیکھیں، قبرستان کی حالت دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کسی بھی قبر کے اوپر نئے یا پرانے پھول نہیں نظر آئیں گے۔ یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے جب بھی آتے ہیں تو یہ دیکھیں، آپ کو جب بھی کوئی آئے گا تو وہ پھول لے کے آئے گا، کوئی لوگ اگر بتیاں لے کے آئے گا۔ یہاں پر دیکھ لیں، نہ کسی قبر پہ کوئی نئے پرانے نہ پھول نظر آ رہے ہیں، نہ یہاں پر کوئی اگربتیاں نظر آ رہی ہیں۔ لوگ اپنے پیاروں کی مغفرت کے لیے یہاں پر تو اس گھنے جنگل کے خوف کی وجہ سے آ ہی نہیں رہے۔ کہ یہ دارالحکومت کو چاہیے کہ اس قبرستان کی طرف توجہ کرے۔ صوبائی دارالحکومت کو چاہیے کہ اس قبرستان کے جو جن کے اختیارات میں ہے، چیف آفیسر کے اختیارات میں ہے، اسسٹنٹ کمشنر کے اختیارات میں ہے، ڈی سی کے اختیارات میں ہے، ان کو چاہیے کہ یہاں پر آ کے سروے کریں۔ اس گھنے جنگل کو صفائی ستھرائی کرانا یہ محکمے کا کام ہے۔ اس محکمے کو چاہیے کہ آ کے اس گھنے جنگل کو صاف کریں۔ ثانیہ ہو سکتا ہے، تو اس ثانیہ کی سے بچنے کے لیے لوگ یہاں پر اپنے پیاروں کی قبروں پہ نہیں آ رہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ چلیں، یہاں پر اگر گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا تو یہاں کے جو مخیر حضرات ہیں، ہمیں علاقہ مکینوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر پلازوں کے مالک ہیں، جن کے پیارے، جن کے لوائقین کی یہاں پر تدفین ہوئی ہے، جن کی قبریں ہیں، وہ تو ایک بندہ چاہے تو یہ جو قبرستان ہے یہ ایک پھول جیسا باغ بن سکتا ہے، مگر یہاں پر کسی کی توجہ نہیں ہے، ریاستی اداروں کی توجہ نہیں ہے۔ یہ میونسپل جو کارپوریشن کمیٹی کے چیف آفیسر ہیں، ان کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ قبرستان جو ہے یہ ایک خوفناک منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ چیف آفیسر کو چاہیے کہ یہاں پر آئیں اور سروے کریں۔ اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جب بھی یہ دیکھیں کوئی بھی یہاں پر کوئی سڑکیں نہیں بنی، کوئی پکے سولنگ نہیں لگے، قبرستان کی حالات اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک ریگستان ہو۔ قبرستان کے حالات اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ بندہ شاید کسی جنگل میں سے گزر رہا ہے۔ خدارا اللہ کا خوف کریں، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہمارے جو پیارے ہیں یہاں پر یہ جو دفن ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ جناب پنجاب لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری صاحب جناب محترم اس علاقے کا جو قبرستان ہے، اس قبرستان کی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ میڈیا کا کام ہے ہر مسائل کو اجاگر کرنا، اداروں کا کام ہے ان مسائل کو حل کرنا۔ یہ علاقہ مکینوں کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اس گھنے جنگل کی صفائی ستھرائی کی جائے۔ یہ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا کام ہے، اسسٹنٹ کمشنر کا کام ہے، ڈی سی کا کام ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنی ذمہ داریاں دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ یہاں پر جو آگے نبھائیں۔ لمحہ فکری ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، آج تک کسی میونسپل کمیٹی کارپوریشن کے کسی بندے کا یہاں پر سروے نہیں ہوا۔
یہاں پر ان کا گزر نہیں ہوا؟ کیا ان میں سے کسی کے عزیز و اقارب یہاں پر ان کی تدفین نہیں ہے؟ اس قبرستان یہ لاوارث قبرستان ہے، کوئی پمپ لگا رہا ہے؟ تو جناب یہ تو آپ کا کام ہے چیف آفیسر صاحب، یہ آپ کا کام ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہ آپ کا کام ہے۔ جناب ڈسٹرکٹ کمشنر صاحب یہ آپ کا کام ہے۔ ذمہ داریاں آپ کی ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں، لوگوں کی ذمہ داریاں تو نہیں ہیں۔ یہ آپ نے آپ کے صوبائی دارالحکومت کی جانب سے آپ کو جو فنڈ دیے جاتے ہیں، نہ تو یہاں پر دیکھیں کہ چاروں جانب آپ کو کسی طرف بھی کوئی الیکٹرک بلب نہیں نظر آ رہا، کوئی کھمبا نہیں نظر آ رہا، بجلی کی سہولت نہیں ہے یہاں پر، پانی کی سہولت نہیں ہے یہاں پر۔ جناز گاہ کے حالات دیکھیں تو اللہ معاف کرے، یہ بالکل ایک جنگل سا ماحول نظر آ رہا ہے۔ یہ سڑکوں کے حالات دیکھیں تو ایک بندہ اگر گر جائے تو آدھا بندہ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ وہ کسی گڑھے میں جو ہے وہ گر گیا ہے۔ خدارا اللہ کی رضا کے لیے یہ اپنے انسان کو جگائیں، یہ بھی انسانیت ہے۔ کل کو ہم بھی مریں گے تو ہماری قبروں پہ بھی اس طرح بے حرمتی ہوگی۔ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے اختیارات کو اختیارات سمجھیں، اپنے اختیارات کی اگر اللہ نے آپ کو اس مقام اور اس جگہ پر بٹھایا ہے، اللہ نے آپ کو ایک ایسی معتبر سیٹ دی ہے، تو جناب چیف آفیسر صاحب، جناب اے سی صاحب، جناب ڈی سی صاحب، آپ کی مہربانی ہے، اس معتبر سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خدارا اس قبرستان کی آپ کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ قبرستان اس کے حالات دیکھیں، یہ گھنا جنگل بنا پڑا ہے، اس میں جو موذی جاندار ہیں ان کے خوف کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ نہیں آ جا رہے، لوگ یہاں پر قرآن خوانی کرنے کے لیے نہیں آ رہے، لوگ یہاں پر دیکھیں، یہ حالات دیکھیں یہاں کے۔ جناب اے سی صاحب، جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب، یہ جو گھنا جنگل ہے اس کی صفائی ستھرائی آپ کے ذمہ ہے، یہ لوگوں کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ سڑکیں، یہ گلیاں، یہ روڈ جو قبرستان تک آتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے بنانے ہیں۔ یہ لوگوں کے جو یہ مسائل ہیں یہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ اگر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کتنا حل کر لیں گے؟ یہاں پر کچھ 4 ٹرالے مٹی کے یہاں پر ڈل جائیں گے، مگر معاملہ جوں کا توں رہے گا جب تک جہاں پر پکا سولنگ نہ لگایا جائے، جب تک یہاں پر کچھ سڑکیں نہ بنائی جائیں تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جناب